اس کتاب کو نازل فرمایا ہے میرے دوستو یہ ساری آیتاں اس گل کو واضح کر رہی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انو اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا غفرت الجن والانس۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے بے ایمان جنہ دے اور سوائے بے ایمان انسانہ دے، فرمایا کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ سوائے بے ایمان جنہ دے، اور محدثین شارحین کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ بے ایمان جن دے انسان نے انہوں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے جان دے وہ ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ کا قرآن ہے کہتا ہے سنیا یہ بھی کہ تم جانتے پہچانتے نہیں، پہچانتے ضرور نے، وہ تمہوں اپنے پتروں نالوں ود پہچانتے ہیں۔ جنہیں باپ کو اپنا پتر نہیں بھولے ہوتا، باپ اپنے پتر کو پہچاننے تے جاننے وچ دیر نہیں لگتا اور جناب یعنی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سونیا یہ تمہوں ہی پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ تو، بغض کی وجہ تو، شقاوت قلبی کی وجہ تو، دل کی سختی تے بدبختی کی وجہ تو سونیا تمہوں نہیں مانتے جی۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت لوگاں اور بد نصیب بے ایمان جنہ کو سوا کائنات کی ہر شے میں اللہ کا رسول بن گئی۔ کہیے نا سبحان اللہ، اے اللہ کا رسول بندے نے کائنات کی ہر شے اللہ کا رسول بندی ہے۔ تا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اشارے سے اجنبی بھی ہوتے ہیں، سورج بھی واپس پلٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی اشارہ فرماتے ہیں آپ کے اشارے سے چند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سورج بھی جانتا ہے، چند بھی جانتا ہے، اور درخت جنہوں میرے نبی اشارہ فرمان آپ کے قدموں میں حاضر ہو کے آپ کی رسالت کی گواہی پیش کریں، اور وہ پتھر جنہوں میرے نبی اشارہ فرمان آپ کے قدموں میں جا کے آپ کی رسالت کی گواہی پیش کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ کسی عام کا اشارہ نہیں، یہ نبیوں کے امام کا اشارہ ہے۔ کیونکہ نبیوں کے امام اشارہ فرما رہے ہیں تاکہ کہ سورج بھی آپ کا حکم مانتا ہے، چاند بھی آپ کا حکم مانتا ہے، پتھر بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، درخت بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، جانور بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، انسان بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، فرشتے بھی آپ کا حکم مانتے ہیں، جن بھی آپ کا حکم مانتے ہیں۔ کیونکہ میرے نبی جڑے نے انہاں دی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہاں کو پورے عالمین وال اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ، خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ آؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں، انسان سے انسان رہ گئے، ابھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ نے کتنی شانہ عطا کیتیاں ہیں، کائنات کی کیڑی شے جڑی میرے نبی دا حکم نہیں منتی۔ بخاری شریف دے وچ موجود ہے، بخاری شریف دے وچ موجود ہے، 933 نمبر روایت ہے، اور اے وچ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میرے نبی دی شاناں لکھ کے تواڈے سامنے آ جان گیاں کہ اللہ تعالیٰ نے کس عظیم نبی دا سانو امتی بنایا۔ انشاءاللہ یہ روایتاں اتنی جڑیاں نے تسی انشاءاللہ سے سنی دی زبانی سناؤ گے، انشاءاللہ خوش اللہ کی زبانی تسی یہ روایتاں سے شان مصطفیٰ ہے، تسی یہ نہیں سنو گے، یہ سنی دی زبانی انشاءاللہ سنو گے۔ ہاں حضرت انس بن مالک کی کہانی توجہ ایسا ہے کہ پڑھتا بولیے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے جلوہ فرما دیں جو میلاتے نے میرے تواڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دیں صحابہ کرام ترجمے رفیق اچانک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک عرابی اٹھیا، ایک دیہاتی بندہ اٹھیا، اٹھ کے جناب علی بڑا مرتبہ ادب دے نال ہاتھ جوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عزت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق المال وجاء
العيال فادعوا الله لنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پاسے قحط پیا ہویا ہے یا رسول اللہ پانی کسے پاسے نہیں پیا لگدا اے پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو یا رسول اللہ ساڈے جانور ہلاک ہو رہے ہیں ساڈیاں اولاداں پیاں مردیاں نے بچے پیاسے پہ مر رہے ہیں یا رسول اللہ اے ہر چیز ہلاک ہو رہی ہے سونے آقا فادعوا اللہ لنا تسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ کریم سانو بارش عطا فرمائے کبیرہ جمعے کا دن ہوئے مسجد میں سارے آئے بیٹھے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے واسطے بیٹھے ہیں نبیوں نے امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ دے گھر دے وچ بیٹھ کے جب بارش کی لوڑ پئی ہے وہ دوسرا میری سلسلہ جدوں منقطع ہویا ہے وہ جناب میری دعا سارے پہ کرتے ہیں لیکن جدوں بارش نہیں آئی جمعے والا دن ہوئے نبیوں نے امام جناب میری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر بیٹھ کے صحابی اٹھ کے عرض کرتے ہیں سونیا تسی دعا کرو اللہ سانو بارش عطا فرمائے انہیں اتنی فرمایا بھی اللہ کے گھر بیٹھے ہیں وہ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے آپ دعا مانگو آپ دعا مانگو میرے دوستا یاد رکھو اس بات کو کہ جتنی چھیتی اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں کی دعا قبول فرماتا ہے میرے تواڈے جے گناہگار خدا دی قسم اگر ہزاراں رل کے بھی دعاواں مانگدے رہن تے وہ اثر نہیں کہ جڑا اثر اللہ دے نیک بندے دا ایک مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر جواب سبحان اللہ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی لوڑ پہ گئی جلالی پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کی لوڑ پہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر سانو پانی کی ضرورت ہے تسی دعا کرو اللہ پانی عطا اللہ نے پیارے کو دعا کرا رہے ہیں تسی دعا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کے تواڈے ہاتھ دے وچ عصا ہے نا ڈنڈا مبارک ایک تے میں تسی بھی سوٹی پڑھی ہوندی ہے نا کہ ہوے جڑا اللہ دے پیاریاں دے نال جس ڈنڈے دی نسبت ہو جاوے او دی شان پھر ہور ہو جاوے اللہ نے پیارے دی شان بھی تے بکھانی ہے نا کہ ڈنڈے دی جناب علی دی شان سی دی برکت نال عطا کی اور پانی بارش کا نہیں عطا کرنا کہ ڈنڈا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے پتھر دے تاکہ پتہ لگ جائے کہ جسے ڈنڈے کی یہ شان ہے کہ جسے ہاتھ دے نال ڈنڈا لگا ہے کہ جناب علی وہ پتھر جو تے بچا ہے کہ او دے نال اللہ کریم نے 12 چشمے جاری فرما دیے نے اور ڈنڈے والے جتوں سے ہاتھ والے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی منگیا اللہ نے پانی عطا فرما دیا حضرت موسیٰ کی برکت میرے پاک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری اختنا کرے یا رسول اللہ اولاد حالات ہو رہی ہے یا رسول اللہ ساڑھے جناب یعنی مال برباد ہو رہے ہیں سونے آقا فدع اللہ لنا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ کریم سانو بارش عطا فرما دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے فرفع یدیہ وما نرى في السماء قزعة حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے پھر اپنے جناب علی ہاتھ مبارک دعا واسطے اٹھا لے کہ حضرت انس فرماتے ہیں آسمان سانو صاف نظر پہ آتا سی کدھر جناب علی بدلی بھی ایک ٹکڑی بھی نظر نہیں سی آ رہی آسمان بالکل صاف سی آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے میرے تیرے پاک نبی نے دعا کی تھی حضرت انس کہتے ہیں بخاری شریف پڑھ رہے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما بدأها حتی صار السحاب امثال الجبال حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی علیہ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں سر ہوئے اسی سامنے دیکھیا ہے وہ پہاڑ بن بدل ٹوڑ کے ساڈے والے آ رہے اجے حضور دے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے وہ جناب علی پہاڑ بن بدل ٹوڑ کے ساڈے والے آ رہے ہیں ساڈے والے سفر کر رہے ہیں ثم لم ينزل على
من منبره حتى رأيت المطر على لحيته. حضرت انس کہتے نے اجے حضور ہاتھ تھلے نہیں کیتے تے جناب علی پتھر ٹوٹ پے نے ادھروں پہاڑا بن. حضرت انس کہتے نے خدا دی قسم ہے، حضرت انس کہتے نے قسم اٹھا کے کہتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے اپنے منبر تو تھلے نہیں سن اترے، اسی دیکھیا ہے بارش نازل بھی ہو گئی ہے، پتھر وسن بھی لگ پے ہوئے تے حضور دی داڑھی مبارک وچوں بارش دے قطرے ٹپک رہے. بارش جناب علی اتنی آئی ہے حضور دی داڑھی مبارک جو بارش دے قطرے ٹپک رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ دن گزر ٹاک پہ حضرت انس کہنے لگے بارش ہوتی رہی، ہفتہ آیا تو بارش پھر بھی جاری. اور سبحان اللہ، اتوار آیا بارش پھر بھی جاری ہے، سوال آیا بارش پھر بھی جاری ہے، اور منگل آیا بارش رکن کا نا ہی نہیں پہ رہتی. حضرت انس کہتے ہیں حتیٰ کہ جمعہ آ گیا، اتنا دیر جب جمعے کا دہاڑا آیا نا کہ حضرت انس کہتے ہیں بارش پھر بھی جاری ہے. پورا ہفتہ ہو گیا ہے کیونکہ مدینے کے تاجدار کے آخر کے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے. حضرت انس کہتے ہیں وہ جنہیں جناب نے پچھلے جمعے اٹھے سن وہ پھر اٹھ کے کھلو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ جناب علی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحتم البناء وغرق المال فدعوا اللہ لنا فرفع یدیہ. حضرت انس کہتے ہیں انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن تے اتنا پانی ہو گیا ہن تے مکان بھی ڈبن لگ پے ہیں، یا رسول اللہ اتنا پانی ہو گیا ساڈے مال تک ہو رہے ہیں. سونیا ذرا ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کے ذرا بارش مانتے کروا دو، ذرا ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ نا. سونیا بارش روکو گی، انہیں تو روکو گی، ان سے مکان بھی نکل لگ پے نے، ان سے مال بھی گرم ہون لگ پے نے. حضرت انس کہتے ہیں فرفع یدیہ، میرے تواڈے پاک نبی نے پھر جناب علی ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ ساڈے دوالے دوالے بارش ہوندی رہے تے ساڈے تے نہ ہوے. فما یشیر، پھر میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا بیادی ہی اپنے ہاتھ دے نال انگلی مبارک دے نال اشارہ کیتا. حضرت انس کہتے ہیں جدھر جدھر حضور دی انگلی پھرنی جاتی سی بدل پیچھے ہٹتے رہی جاتے. جدھر جدھر حضور دی انگلی پھرتی لگی جاتی سی بدل پیچھے ہٹتے لگے جاتے سن. اللہ اکبر کبیرہ، جتنے جتنے حضور نے انگلی پھیری بدل پیچھے ہو گئے حتیٰ کہ سارے مدینے تو جناب علی بدل پیچھے ہٹ گئے. حضرت انس کہتے ہیں پھر باہر لوگ آتے سن جا کے دستے سن ساڈے حال ہو رہی ہے بارش. باہر آ کے لوگ دستے سن ساڈے حال بارش ہو رہی ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کو میرے نبی نے جب فرما دیتا بدل آ جا، بدل آ جا، میں تیرے مولا بدل وسا. پھر مدینے سے بدل آ گئے نے جب میرے نبی نے اشارہ کیتا کہ واپس چلو گئے. اور سبحان اللہ، میرے نبی نے اشارہ کیتا بدل آ گئے، میرے نبی نے اشارہ کیتا بدل ٹوٹ گئے، میرے نبی نے دعا کی کہ ہاتھ اٹھائے بدل آ گئے، میرے نبی نے دعا کی کہ بدل واپس چلے گئے نے. اور میں کوئی کسی کہانی کی کتاب نہیں پڑھی، میں بخاری شریف کے 933 نمبر روایت پڑھی ہے. معلوم ہوا اللہ کریم نے سانوں اس نبی دا امت بنایا ہے کہ اگر وہ اشارہ فرمان کہ سورج بھی واپس مڑ آتا ہے، اگر میرے نبی اشارہ فرمان چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر میرے نبی اشارہ فرما دے پتھر بھی آپ کے قدمہ کی حاضر ہو کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اگر میرے نبی اشارہ فرمان جانور بھی آپ کے قدمہ کی حاضر ہو کے آپ کی تصدیق کر دیں، اگر میرے نبی اشارہ فرمان درخت بھی آپ کے قدمہ کی جڑا اکھاڑ کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہر چیز جانتی ہے کہ کسی عام کا اشارہ نہیں ہے، نبیوں کے امام کا اشارہ. اس واسطے میرے دوستو اس نبی دی آمد دے اوتے اسی جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریے اور خوشی دا اظہار کریے، یقیناً حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر گھر دے وچ خوشی دا اظہار ہونا چاہیے. اپنی نسلاں نوں سبق پڑھا کے جاؤ اور جناب علی طرح طرح دے جڑے سکالر آ کے تواڈیاں نسلاں دے دلاں دے وچوں عظمت مصطفیٰ تے عظمت صحابہ کردے نے پئے اور یاد انہاں نوں استاد تے بناندے نے. اے اپنی نسلاں
بٹھا کے گھر کدے انہوں یوٹیوب دے حوالے نہ کرو، ٹک ٹاک دے حوالے نہ چھڑا کر دیو، انہوں آپ بٹھا کے دسیا کرو کہ کیڑیاں جہازاں دے وچ کون غلط سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب دی آمد کی برکت دے نال پھر ہر پاسے روشنیاں فرما دتیاں نے، یہ جگ روشن ہو گیا ہے، ہر پاسے چانن ہو گیا ہے، اندھیرے دور ہو گئے ہیں، جہالتاں دور ہو گئی ہیں، علم آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری دے نال ماں کو حق ملیا، باپ کو حق ملیا، ماڈی کو حق ملیا، جانوراں دے حق میرے آقا علیہ السلام نے عطا کیتے، اس واسطے میرے دوست اپنی نسلاں کو بٹھانا ہے اور انشاءاللہ تعالی کہ میرے آقا علیہ السلام نے میلاد کی خوشی منا رہی ہے، ہر گھر دے وچ خوشی دا اظہار ہونا چاہیے، اپنی نسلاں کو بٹھا کے انہاں نے دسنا ہے کہ ہمیشہ وہ صحابہ کی سنت ادا کرتے آئے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بیوی بچے بٹھا کے سامنے کہ انہاں نوں حضور دے میلاد دیاں گلاں سناندے سن، اسی طرح انشاءاللہ اسی بھی اپنی نسلاں سنا کے کہ ان نسلاں دے وچ اللہ دے ولی پیدا ہون گے، حضور دے عاشق پیدا ہون گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ